اس کی چتا پر کئی ٹین گھی کے ڈالے گئے تھے لیکن چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ وہ کوئی عام ہندو نہیں تھا، انڈیا کا بہت بڑا نام تھا، اس لیے اس کی چتا کو آگ نہ لگنے والے واقعے کی خبر منٹوں میں پورے انڈیا میں پھیل گئی۔ لوگ جوک در جوک شمشان گھاٹ پہنچنے لگے۔ اس کی جامع مسجد دلی کے امام بخاری سے بہت دوستی تھی۔ امام صاحب بھی یہ واقعہ سن کر فوراً شمشان گھاٹ پہنچے۔ انہوں نے اس کے لواحقین کو سمجھایا کہ اس کی ارتھی کو آگ نہیں لگے گی، چاہے پورے ہندوستان کا گھی اس پر ڈال دو، بہتر یہی ہے اسے دفنا دو۔ لہذا پہلی بار ایک ہندو کو جلائے بغیر شمشان گھاٹ کے اندر ہی دفن کرنا پڑا۔ اس کی ارتھی کو آگ کیوں نہیں لگ رہی تھی؟ اس لیے کہ وہ ساری عمر قرآن کا احترام کرتا رہا تھا۔ کیسے؟ چلیے تاریخ کے صفحوں کو پلٹتے ہیں۔ تقسیم ہند کے زمانے میں لاہور کے 2 اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے۔ پہلا درسی کتب کا کام کرتا تھا، اس کے مالک میسرز عطر چند اینڈ کپور تھے۔ دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پنڈت نول کشور قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کیا کرتے تھے۔ نول کشور نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا۔ نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر سے اعلیٰ ساکھ والے حفاظ اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا۔ احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو خود نول کشور جی سمیت جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ 2 ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے تھے۔ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیت لکھی ہوتی اس کو انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے رہتے، پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ وقت گزرتا رہا، طباعت و اشاعت کا کام جاری رہا، پھر برِ صغیر کی تقسیم ہوئی، مسلمان ہندو اور سکھ نقل مکانی کرنے لگے۔ نول کشور جی بھی لاہور سے ترک سکونت کر کے نئی دہلی انڈیا چلے گئے۔ ان کے ادارے نے دلی میں بھی حسب سابق قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ یہاں بھی قرآن پاک کے احترام کا وہی عالم تھا۔ ادارہ ترقی کا سفر طے کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا۔ نول کشور جی بوڑھے ہوتے گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے، جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا اور ادارے کی روایات کے مطابق قرآن حکیم کے ادب و احترام کا سلسلہ اسی طرح قائم رکھا۔ آخرکار نول کشور جی کا وقت آخر آ گیا اور وہ انتقال کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر ملک کے طول و عرض سے ان کے احباب ان کے ہاں پہنچے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے کریا کرم میں شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے۔ ان کی ارتھی کو چتا پر رکھا گیا، چتا پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ نول کشور جی کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ چتا پر اور گھی ڈالا گیا، پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی لیکن بسیار کوشش کے باوجود بے سود۔ یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لمحوں میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ نول کشور جی کی ارتھی کو آگ نہیں لگ رہی۔ مخلوق خدا یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف امڑ پڑی۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران و پریشان تھے۔ یہ خبر جب جامع مسجد دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچ گئے۔ نول کشور جی ان کے بہت قریبی دوست تھے اور وہ ان کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ امام صاحب نے پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کی چتا جلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے، جیسے احترام کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کی چتا کو آگ لگ ہی نہیں سکے گی، چاہے آپ پورے ہندوستان کا گھی چتا پر ڈال دیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیجیے۔ چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور جی کو شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی چتا کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔
یہ واقعہ پڑھ کر میں سوچ رہا تھا کہ جن کے لیے یہ عظیم کتاب اتاری گئی ہے وہ تو اس کو چھوڑے بیٹھے ہیں یا زیادہ سے زیادہ دم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ صرف دم کرنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور اس کا نظام نافذ کرنے کے لیے اتاری گئی تھی۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ دوسرے ممالک کے کچھ غیر مسلم اسلام دشمنی میں اس عظیم کتاب کو نظر آتش کر کے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر دیا، حالانکہ ایسی حرکات سے سوائے نفرت کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا ہوتا، اور چاند پر تھوکیں تو تھوک اپنے ہی چہرے پر گرتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس ہندو کا آخرت میں کیا انجام ہوگا، لیکن یہ تو دنیا نے دیکھ لیا کہ قرآن کی عزت کرنے کی برکت سے اس کی لاش کو آگ نے پکڑنے سے انکار کر دیا۔ آخرت کا معاملہ تو وہ جانے، اس کا رب جانے۔ میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ ایک ہندو احترام قرآن میں اس دنیا کی آگ سے محفوظ رہا۔ ہم اس کتاب پر ایمان لانے والے اگر اس کی صحیح قدر کریں گے تو یہ ہمیں جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچائے گی؟ انشاءاللہ میرا ایمان ہے ضرور بچائے گی۔ اقبال نے کہا تھا کہ گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بے قرآن زیستن، یعنی اگر تو مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو یہ قرآن کے بغیر ناممکن ہے۔ تاریخ کی ایک حقیقت ہے کہ معاشرہ جتنا بے سکون، بے چین، مضطرب، پریشان اور بدحال ہوگا، قرآن اتنا ہی دلوں کے چین کے لیے لوگوں میں مقبول ہوگا۔ دعا کر دیں کہ اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے غموں کا مداوا اور ہماری فکر مندیوں کا ازالہ بنا دے۔ انہی